کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارا پروگرام تو سیاسی حالات پہ تھا، لیکن کبھی کبھی جو ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ ایسے ناسور ہیں، کچھ ایسے معاملات آتے ہیں جن پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کچھ احباب کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب آپ شوکت صاحب کی پارٹی میں ہیں، پارٹی کا الہ ہیں، اور آپ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے نہیں پہ، ہم اختلاف بھی کرتے ہیں کئی معاملات پہ۔ ہم جب اس پروگرام میں بیٹھتے ہیں تو میں ایک سوال کرتا ہوں اور وہ جواب دیتے ہیں، میں جو بات کرتا ہوں اس پہ وہ تجزیہ کرتے ہیں، اس میں کوئی ہاں میں نہیں ملانے بات نہیں۔ خیر، میں نے صرف یہ کہا کہ ہمارا ادب و احترام کو آپ اور نہ کچھ سمجھے۔ معاشرے میں فرسٹریشن اتنی ہے کہ 14 اگست مملکت خداداد پاکستان کا یوم آزادی تھا، یوم پیدائش تھا، یا جشن منایا جا رہا تھا۔ عائشہ اکرم کے ساتھ جو کچھ ہوا اقبال پارک میں، لاہور کی مین شاہراہ پر موٹر سائیکل پہ خواتین کو موٹر سائیکل سے اس کے بھائی یا عزیز و اقارب سے اتار کر، پنجابی میں کہتے ہیں جفیاں پائی گئی، اس کو ڈانس کرنے پہ مجبور کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ اور واقعات بھی ہوئے تھے، لیکن یہ واقعہ جو میں بتانے لگا ہوں یہ انتہائی حساس ہے۔ کسی بھی ملک کا جو سفیر یا اس کا سفارتی عملہ ہوتا ہے وہ اس ملک کے میزبان کے لیے انتہائی قابل احترام ہوتا ہے۔ 14 اگست کو لیک ویو پارک اسلام آباد میں کینیا کی ڈپٹی ہائی کمشنر کے ساتھ بدسلوکی کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ میرا ڈرائیور تھا اور ایک شخص اور میرے ساتھ میرا کولیگ تھا، ان کی موجودگی میں مملکت خداداد پاکستان کے باشندوں نے جشن آزادی کی منانے کی خاطر اس خاتون ڈپٹی ہائی کمشنر کے بال نوچے، بدسلوکی کی۔ وہ افریقن خاتون اس سے آگے نہیں کہہ سکی، لیکن جو کچھ کہہ دیا وہ بہت ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ اور مملکت خداداد میں فروغ سیاحت کو فروغ دینے کی باتیں کی جاتی ہیں، اور جو لوگ وہاں پہ سفارتکار ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ 3 سال کی بچی، 5 سال کی بچی، 7 سال کی بچی، بچے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مسجد میں مندر میں جائے بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ کیا ہوا۔ اور اس کے بعد آج ایک غمناک خبر ہے، بلوچستان کے ممتاز سیاسی رہنما، قوم پرست رہنما اور بلوچستان کے پہلے وزیر اعلیٰ جناب سردار عطاء اللہ مینگل اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور ایک آخری بات اس کے بعد شوکت صاحب کے پاس، وہ سوال ان سے کرنے لگا ہوں۔ عدالت میں بیٹھے ججز کو اپنے فیصلے کو انصاف بنانا چاہیے، نہ کہ کسی بھی ملزم کو دوسروں کے سامنے تضحیک امیز رویہ سے دوچار کرنا چاہیے۔ اور خاص کر اگر کوئی بھی ملزم، اس کی آواز میں کوئی فرق ہے یا اونچی آواز میں بات کرتا ہے تو اس کو منع کیا جا سکتا ہے، نہ کہ ضمانت منسوخ کی دھمکی یا جیل بھیجنے کی۔ ایسا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کس کے ساتھ؟ مریم نواز شریف کے ساتھ۔ اور میں اب چلتا ہوں شوکت صاحب کے پاس۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ سیاسی مسائل آپ کو پتہ ہی ہے، یہ معاشرے کا ایک مسئلہ تھا، یہ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا کہ یہ ایسے ہوا ہے۔ جی اور جی یہ اس کا بالکل آپ نے درست، اظہار کوئی اخبار نے نہیں کیا، لیکن سید مشاہد حسین شاہ نے سینٹ میں یہ واقعہ بھی آج بیان کر دیا ہے، یہ جو بالکل خاتون ڈپٹی ہائی کمشنر کے ساتھ۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ قبل اس کے کہ باقی حالات پہ ہم گفتگو کریں، میں اپنی جانب سے، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کی جانب سے اور اپنی پارٹی کی جانب سے سردار عطاء اللہ مینگل صاحب کی چل بسنے کی، جو اس دنیا سے اب چل بسے ہیں، اظہار تعزیت کرتا ہوں ان کے ورثاء کو، ان کی فیملی کو اور بلوچ قوم سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سردار عطاء اللہ مینگل نہ صرف بلوچستان کے بلکہ پاکستان میں بھی وہ ایک مقتدر نام تھے۔ انہوں نے سیاسی حقوق کی تحریکوں کی قیادت کی، جمہوریت کے لیے لڑائی لڑی، بلوچستان کے لوگوں کے لیے انتھک محنت کی، اور قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی۔ سردار عطاء اللہ مینگل، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ہی سچے اور بہادر انسان تھے، اور یقیناً ان کی موت جو ہے وہ نہ صرف بلوچ قوم کو بلکہ اس پورے خطے کے اندر ایک بہت بڑی آواز جو ہے خاموش ہو گئی۔ تو ہماری دعا ہے کہ ان کے لواحقین اور بلوچ قوم
اس خلا کو پر کرنے کے لیے کوشش کریں، اگرچہ ان کی طرح کا تجربہ کار سیاسی بالغ اور ایک دلیر سیاستدان جو ہے وہ یہ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس جی بے ثباتی میں زندگی نے بہرحال موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ سردار عطا اللہ مینگل بہت بہادر انسان تھے۔ بہادری، جی کئی لوگوں کو بہادر کہتے ہیں، لیکن اگر جی آپ ان کی زندگی کا احاطہ کریں تو انہوں نے کبھی کسی مسلط پسندی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ وہ ہمیشہ سچ بولنے میں آگے آگے رہے۔ اور یہ ان رہنماؤں کی ایک صف کے عظیم رہنما تھے جنہوں نے آپریس نیشنز کے حقوق کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں، جدوجہد کی ہے۔ اور اس جدوجہد میں نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کے خاندان نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں۔ قید و بند جو ہے ان کی موجودگی میں ان کے بچوں نے بھی جو ہے وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں۔ یہ انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی لوگوں کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، سیاسی حقوق ہیں، معاشی حقوق ہیں، وہ بحال نہیں ہوئے ہیں۔ اور جتنے بھی ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں وہ ایک ایسے ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں خوف کے پیرے ہیں، اور کسی کو بھی کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت کون ان کی جان لے۔ بہرحال وہ اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ انہوں نے اپنی طبعی عمر پوری کی اور وہ اس جہاں سے رخصت ہو گئے۔ ہزاروں دعائیں اور ہزاروں خراج عقیدت ان کے لیے اور ان کے ورثاء کے لیے، ہزاروں دعائیں صبر جمیل کی۔ باقی جو اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمائے۔ باقی جو آپ نے فرمایا پاکستان کی عمومی صورتحال پہ یا ایک ڈپٹی ایمبیسڈر کے ساتھ ہونے والے واقعہ کی، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے وہ ایک زوال پذیر سوسائٹی ہے، اور جب سوسائٹی زوال پذیر ہوتی ہیں تو ان میں اس طرح کے حادثات جو ہے وہ روزمرہ کا معمول بن جاتے ہیں۔ اور وہاں بس کوئی لکیلی اگر اس کی عزت محفوظ رہے، اس کے خاندان کی عزت محفوظ رہے، تو اسے اپنے آپ کو خوش قسمت آدمی سمجھنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو نیک ہیں، جو دوسروں کے لیے اچھا چاہتے ہیں، جو دوسروں کی عزت کرنا جانتے ہیں اور تہذیب کے بندروں میں بندھے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال ایک فاشاری گروہ دن بہ دن اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور گورنمنٹ is failed to protect the life, liberty and honor of the people and especially the women's۔ وہ تو بہت ہی برے حال میں ہیں۔ اور جب ملک کا وزیر اعظم یہ کہتا ہو کہ فلاں عورت کے ساتھ اس طرح کی جو حرکات و سکنات ہوئی ہیں چونکہ ان کا لباس درست نہیں تھا، تو پھر آپ اس سے سوسائٹی کی مینٹل اپروچ کا، مینٹل کیفیت کا اور اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن کا نمائندہ، جن کے ملک کا وزیر اعظم وہ اس بات کا ادراک نہیں کر سکتا کہ اس کا تعلق کسی لباس سے نہیں ہے، بلکہ یہ فاشاری گروہ لالسنس کی وجہ سے جو ہے وہ ایسے گروہوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور جب تک کہ حکومت رول آف لا نہیں قائم کرتی اور ایسے لوگوں کو آئینی ہاتھوں سے گرفت میں نہیں لیا جاتا تو یہ روزمرہ کا معمول بنتے رہیں گے۔ یہی حال کم از کم پاکستان کی جتنی بھی پیریفریز ہیں ان میں بھی یہی ہے، گلگت بلتستان ہو یا آزاد کشمیر ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے اس کے اپنے ٹاؤن میں عباس پور میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور پھر اس کو بعد اس کو قتل کر دیا گیا، لیکن ابھی تک اس کے قاتل جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوئے۔ باغ میں بھی
آپ یہ دیکھیں کہ ایک اب ڈپٹی پرائم منسٹر ہو گیا، دوسرا منسٹر ہے، اور ان سب لوگوں کی موجودگی میں، لیکن بدقسمتی جو ہے، یعنی انفارچونیٹ جس کو کہتے ہیں یا المیہ جس کو کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ سارے لیڈرز جو لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں، ان کی جب عزتوں پہ ہاتھ پڑتا ہے تو ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں کہ کوئی ایک بھی یہ مطالبہ کرنے کی جرت نہیں کرتا کہ قاتلین کو یا ان لوگوں کو جو آبرو ریزی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، چونکہ عام طور پر ان لوگوں کے پیچھے کسی نہ کسی مؤثر گروہ یا مؤثر لوگوں کا ہوتا ہے، تو لہٰذا ان سے خوفزدہ ہو کے یا ان کو اوبلائج کرنے کے لیے یہ اپنے زبانیں بند رکھتے ہیں۔ یہی حال ریاست کے دیگر حصوں کے اندر بھی ہے کہ جہاں کہیں کوئی طاقتور انوالو ہے کسی کی آبرو ریزی میں، کسی کے قتل میں، تو وہاں عام طور پر آزاد کشمیر کی سول سوسائٹی اور جو سیاسی لوگ ہیں وہ اپنی زبانیں خاموش رکھنے میں ہی اپنی بہتری سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ کب تک چلے گا؟ یہ بہت المناک صورتحال ہے، اور اس پہ ورلڈ کمیونٹی کو بہرحال نوٹس لینا پڑے گا، جلد اور دیر۔ اگر جلدی لیں گے تو بہت سارے لوگوں کی عزتیں اور زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی، اور اگر دیر کریں گے تو بہت سارے لوگ اپنی قیمتی جانوں سے بھی اور اپنی عزت اور وقار سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور یہ کوئی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی مناسب رویہ ہوگا عالمی برادری کا انسانی حقوق کے حوالے سے، انسانی عزت اور وقار کے حوالے سے۔ تو بہرحال ہم ان سارے واقعات کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ حکومت وقت سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ وہ اس پر فوری طور پر کارروائی کریں، اور ان لوگوں کو جو اس طرح کے واقعات میں ملوث ہیں انہیں وہ سزا دی جائے کہ آئندہ کوئی اس طرح کے کا جرم کرنے سے اس کو خوف آئے۔ لیکن چونکہ یہاں کے وزراء، یہاں کے حکمران، یہ سب لوگ ان چیزوں کو بالکل ایک نارمل روٹین کے طور پر لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کمزوروں کی کیا عزت ہوتی ہے، کمزوروں کی کیا آبرو ہوتی ہے۔ ان کے سینوں میں نہ دل ہے اور نہ ان کے سر پہ کوئی دماغ ہے، انہوں نے صرف جو ہے وہ سر رکھا ہوا ہے کنگا مارنے کے لیے، اور ان کا جو ویژن ہے انسانوں کے حوالے سے، ارتقاء کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے، تمدن کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے، وہ بہت ہی دقیانوسی، فرسودہ اور فسطائیت پہ مبنی ہے۔ تو جب تک یہ فسطائیت کی حامل سوچیں جو ہے وہ معاشرے سے ختم نہیں ہوگی یا ان کے ساتھ کمبیٹ نہیں کیا جائے گا تو لوگوں کی عزت اور وقار ہمیشہ خطرے میں رہے گا، اور یہ لوگوں کو بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آج وہ کسی کوئی اور تھا جس کی عزت لوٹ لی گئی ہے، وہ کسی اور خاندان کی بیٹی تھی جس کو قتل کر دیا گیا ہے، یا بلکہ یا وہ کوئی اور خاندان تھا جس کے کسی بیٹے کو، کسی بھائی کو قتل کر دیا گیا، بلکہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ آہستہ آہستہ ان کو جو دلیری ملتی جا رہی ہے تو کوئی وہ وقت دور نہیں جب ان کی گولیوں کے نشانے آپ کے اپنے بچے بنیں گے، آپ کی اپنی بہو بیٹیاں بنیں گی۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے اگر لوگ جو ہے وہ اس پہ اپنا مناسب جو رویہ اور احتجاج ہے وہ کریں تو شاید ان لوگوں کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو روکا جا سکتا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ جب یہ شناخت پریڈ کا مرحلہ ہوتا ہے تو اس میں مکس کر کے لوگ رکھے ہوتے ہیں، تو وہ جو مدعی ہوتا ہے یا جو وکٹم ہوتا ہے وہ ان کو شناخت کرتا ہے، اس میں ہوتا ہے۔ آج وہ شناخت پریڈ ہوئی ہے عائشہ اکرم والے کیس کی لاہور میں، تو ایک اخبار نے لکھا اس کا جھوٹ پکڑا گیا۔ بھائی کیا جھوٹ پکڑا گیا کہ انہوں نے 10 لوگ کھڑے کیے تو اس نے 4 وہ لوگوں کو بھی شناخت کر دیا 10 میں سے جو جیل میں تھے، وہ تھے ہی نہیں۔ اب میں نے مجھے ہنسی بھی آئی اس اخبار پہ، اچھا بلا اخبار ہے کہ پاگل کے بچے، وہ جو 10 لوگ تھے اس میں 6 اس نے صحیح شناخت کیے، 4 اور آگے۔ جب بلوا ہوتا ہے
300-400 لوگ اس خاتون کے ساتھ کر رہے تھے تو ادھر 4 بندوں کا وہ شکل کو اتنی ساری ذہن میں کمپیوٹر کیمرہ تو تھا نہیں. بیسیکلی یہ تو طریقہ واردات ہی جو ہے نا وہ ملزموں کو بچانے کا ہے. جی جی آپ یہ دیکھیے کہ ویڈیوز میں جن لوگوں کی شکلیں موجود ہیں اور یہ ناظرہ میں واقعہ کوئی رات کے اندھیرے میں نہیں ہوا, کسی کمرے میں نہیں ہوا, بلکہ یہ کھلے عام مینارے ہیں 16 ایکڑ مینارے پاکستان پہ جی یہ واقعہ ہوا ہے. تو اس میں شناخت کریٹ کرانا اس وکٹم سے جو بیچاری جس کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے, جس کے کپڑوں کو کھینچا جا رہا تھا, جس کے جسم کو نوچا جا رہا تھا, تو وہ کیسے اس ہڑگوم میں لوگوں کی شکلوں کو پہچاننے کی کوشش کرتی. میں تو کہتا ہوں کہ اس عورت کو شناخت کے اس عمل میں شریک بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے ورنٹ نکال رہے تھے نا, وہ تب گئی ہے نا, ایسے معاشرے پہ تھو ہے جو معاشرہ جو ہے وہ ایک یہ دیکھیں جب ماب لیچنگ ہوتی ہے چاہے وہ کسی معاشرے میں بھی کہیں کسی ملک میں بھی ہو, اب جو لیچ ہوا اگر خدا نہ خواستہ وہ بچ جائے اور اس کو یہ کہا جائے کہ اب آپ تم ملزموں کو پہچانو, یہ کس قدر ناانصافی ہے. اصل میں یہ تو انصاف کا قتل ہے اور ملزموں کو بچانے کی حکومتوں کی اور ان کے اداروں کی گھنونی سازش ہوتی ہے. جی جی یہ تو حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ کوئی موب جو ہے وہ کسی کو لیچ نہ کرے. کوئی 400 یا 200 یا 300 یا 10 یا 20 آدمی کسی کے جسم کو نوچے نہ, کسی کی آبرو ریزی کے لیے ہاتھ نہ بڑھائیں. بلکہ میں کہتا ہوں آپ دیکھیں اس یورپ کے اندر کہ آپ میلی آنکھ کسی عورت پہ نہیں, مرد پہ بھی دیکھ سکتے, اس کی طرف جو ہے وہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ نہیں سکتے. اتنا قانون کا جو ہے وہ احترام ہے کہ رات کے کسی پہر بھی کوئی عورت اگر سڑک پہ چلتی ہے تو اگر کوئی پہلی بار یہ کہ کوئی جرت نہیں کرے گا, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی باولے نے ایسی کوئی جرت کی ہو تو پھر اس کی جو سزا ہے. تو آج ایک اور ابھی تازی خبر تھی کہ کراچی میں امریکن شنوک ہیلی کاپٹر جو ہے ان کی پرواز آئی ہے اور وہ پاکستان کے انٹرنل کراچی سے دوسری طرف جا رہے تھے. تو بڑا یہ کیا ہوا, کیسے ہوا, وہ تو اجازت نہیں. میں نے کہا بھائی پہلے ہی ان کے پاس اڈے ہیں, اب آپ بتائیں کہ شنوک کی پرواز کون سی نئی بات ہے, پہلے بھی تو ہوتی ہوں گی, لیکن ہیلی کاپٹر پرواز کر رہے 4 ہیلی کاپٹر. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ صرف جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس ملک کی تاریخ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے قیام سے ہی اس کی سروسز جو ہے وہ امریکہ کے لیے ہمیشہ مختص رہی ہے. جس ملک کی سرزمین جو ہے وہ دوسرے ملکوں کی جاسوسی کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے. جس ملک کے سرزمین سے جاسوسی کے جہاز جو ہے وہ دوسروں کی جاسوسی کے لیے اڑتے رہے اور ان کو مار گیا ہو. اور یہ سب کچھ فوجی حکومتوں کے دور میں بھی رہا ہے اور سویلین بھی. بیسیکلی دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو سول سوسائٹی کا جو سکوپ اور سپیس ہے وہ بہت محدود ہے. اور یہ جو پروپیگنڈے کی زبان ہوتی ہے کہ یہاں سے طیارہ اڑ گیا, یہاں سے ادھر گزر گیا, یہ ان کو پوچھنا چاہیے اپنی حکومتوں سے کہ ہماری فضائی حدود کیا ہیں, ہمارے ملک کی خود مختاری کہاں تک ہے اور کہاں تک نہیں ہے. آج کے ایک بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی ایک بات یہ سمجھنا چاہیے کہ نیشنل اسٹیٹس کے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے بھی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ یہ جو خاص کر کے 9/11 کے بعد وار آن ٹیرر کا جو ایک ہوا کھڑا کیا گیا ہے, تو اس کی زد میں سب سے زیادہ کون لوگ آئے ہیں؟ ملکوں کی وہ پارٹیاں جو اپوزیشن سے تعلق رکھتی تھی, انسانی حقوق کے وہ علم بردار جو اپنی سوسائٹیز کے اندر رول آف لا چاہتے تھے. کیونکہ یہ سب کچھ یہ ریاستیں جو ہے وہ
دوسرے ملکوں کے مفادات کو صرف تبھی کر سکتی ہیں کہ جب ان کی سول سوسائٹیز پہ یا زبان بندی ہو یا ان کو اتنا کمزور اور نائیو کر دیا جائے کہ وہ کوئی آواز اٹھا ہی نہ سکے، اور لا لیسنس کو جان بوجھ کر ایک منصوبے کے تحت پھیلایا جاتا ہے کہ تاکہ ہر آدمی کی اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں، وہ یہ دیکھے ہی نہ کہ اس کی سرزمین کس کے لیے استعمال ہو رہی، کس کے حق میں استعمال ہو رہی ہے اور کس کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی معصومیت کے ساتھ یا کسی اکنامیکل بینیفٹس کے تحت کوئی ملک یہ کر رہا ہے۔ یہ بعض ملکوں کی جو سب سروینٹ بیوروکریسی ہے، انہوں نے بعض ملکوں کو اسی پالیسی کے تحت جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور وہ اپنے ملکوں میں نہ تو جمہوریت چلنا، چونکہ جمہوریت میں تو آپ کو جمہور کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ ایک وزیر اعظم چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، جتنا بھی پاپولر ہو، لیکن اس کو کوئی میجر ڈیسیژن کرنے کے لیے پھر بھی پارلیمنٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے اور سعودی عربیہ کے حکمران طبقے کے ساتھ تعلقات ہر نوع کے شک و شبے سے بالاتر ہیں، لیکن جب سعودی عربیہ نے ان سے کہا، حالانکہ پاکستان ایک معاہدے کے تحت تقریباً 1 کے قریب آرمی تو پہلے سے موجود ہے، جی 1980 سے، لیکن جس وقت اس کے کردار کا تعین کرنے کا وقت آیا تو نواز شریف صاحب نے انکار کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسا معاہدہ تب تک نہیں کر سکتا ہوں جب تک پارلیمنٹ سے اس کی اجازت نہ لی جائے۔ اور جب پارلیمنٹ نے کہا کہ نہیں، ہم سعودیہ کے تحفظ کے لیے تو اپنا سب کچھ کر سکتے ہیں، مزید آرمی بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن حوثیوں کے خلاف یعنی یمن کی سرزمین میں پر لڑنے کے لیے اپنے فوجیوں کو نہیں بھیج سکتے۔ لیکن اس کی قیمت بھی نواز شریف نے ادا کر رہا ہے نا۔ تو وہ تو ابھی بھی کر، آج ایک اور بات آپ سے عرض کروں، یہ جو پاناما اور یہ سارے ڈرامے جو پاکستان کی وہ سرزمین تو پہ اسی ان کی کے وجہ خلاف کھیلے گئے، تو یہ تو دراصل وہی پارلیمنٹ کی سپرامیسی اور پارلیمنٹ سے مشاورت کی سزا ہے۔ آج طالبان نے پتہ کیا کہا ہے جی جی کہ ہمارا طرز حکومت ایرانی طرز حکومت پہ ہوگا، مولانا ہیبت اللہ خانزادہ صدر بھی ہوں گے، اور ان کو وہ کسی بھی وزارت، کسی بھی ادارہ، کسی بھی محکمہ کے احکامات منسوخ کرنے کی پاور رکھیں گے، جو ان کے سپریم لیڈر ہوں گے، اور جو حکومت ہے وہ قندھار سے اسی طرح چلائی جائے گی جیسے ملا عمر کے زمانے میں تھی۔ اور ہمارے پاکستان کے مملکت اقتصادات کے وزیر اعظم نے بھی کئی دفعہ اعادہ کیا ہے، اس چیز کا ارادہ فرمایا ہے کہ ہم بھی ایرانی طرز حکومت اچھا لگتا ہے مجھے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اچھا لگتا ہے تو آپ ایک ریفرینڈم کروا دیجئے اس ایشو پہ کہ ایران کا جو طرز حکمرانی ہے وہ پاکستان پہ لاگو کر دیا جائے یا نہ کیا جائے۔ لیکن وہ جمہوریت، دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اگر آپ ہیں، دیکھیں نا، ایران میں تو ایک انقلاب آیا بادشاہت کے خلاف، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں کمیونسٹ بھی، اس میں لبرلز بھی، اس میں ڈیموکریٹ بھی، اس میں ملا بھی، سبھی لوگوں نے شاہ کے مخالف سارے ہی اکٹھے تھے، وہ قربانیاں دی انہوں نے، اور شاہ کے دور میں اور سابق جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی تھی اس کے ہاتھوں ہزاروں لوگ جو ہے وہ مارے گئے، بالکل مرے جیلوں ہیں۔ میں سڑتے رہے۔ وہ انقلاب لے آئے اور الٹیمیٹلی اس انقلاب کو ٹیک اوور جو ہے وہ خمینی کے مطلب فالوورز نے باقی لوگوں کو شکست دے دی، مذہبی قوتوں نے اس کو پکڑ لیا۔ کچھ کو مار دیا، کچھ کو دھکیل دیا، کچھ کو مجبور کیا کہ وہ ایران چھوڑ دیں، اور وہ آج بھی بہت ہیں جی ہمارے لوگ ہمارے پاس۔ دنیا کے کئی خطوں کے اندر وہ آباد ہیں، بلکہ جو ان کا غالباً پہلا صدر تھا، بنی صدر، جی تو وہ بھی ایگزائل میں ہیں۔ وہ بھی جی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تو ایرانی معاشرہ ایک نئے طرز کے انقلاب سے ہمکنار ہوا، اور ابھی بھی یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ ایرانی قوم اسی ماڈل کو مستقبل میں جاری اور ساری رکھے گی۔ یہ تو ایک، آج بھی میں کہتا ہوں کہ ایران کے اندر بھی یہ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہے، اور لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے
وہ ایران کے موجودہ سیٹ اپ سے ایرانی نیشنز جو ہے وہ کوئی زیادہ خوش نہیں ہے. اگر آپ ایران میں جائیں ایرانیوں سے پوچھیں, لیکن چونکہ وہاں ملاؤں کی آمریت ہے, اس لیے کہ کوئی آدمی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا جب تک کہ رہبر ایرانی جو ہے وہ اس کو اجازت نہ دے. جی تو جی یہ ایک کنٹرول قسم کی, یہ اس کو ڈیموکریسی کہنا میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی کے سے ناآشنائی ہے. بہرحال یہ ان کا انقلاب ہے, ان کا اپنا انقلاب ہے, اور انہوں نے اپنے لیے ایک طرز زندگی کا ابھی تک انتخاب کیا ہوا ہے طاقت کے زور پہ, اور پاسبان جو انقلاب ہیں ان کی ڈنڈا برداری موجود ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس ماڈل کو بھی, چونکہ ایران نسبتاً ایک ترقی یافتہ معاشرہ تھا, تو لہذا وہاں کے ملا بھی جو ہے وہ دیگر پسماندہ خطوں کے ملاؤں سے یعنی وہ نسبتاً ترقی زیادہ ایڈوانس ہیں. ان کو عصر حاضرہ دنیاوی تعلیم میں دنیاوی طور طریقوں کو سمجھنے میں ان کو اتنی مشکلات نہیں آتی جتنی ہمارے ان کو آتی ہیں. اور افغانستان کے ملاؤں کو تو یہ سمجھنا, یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ہم ایران کے ماڈل کو افغانستان میں اس کا ریپلیکا کریں گے. ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ بہت ہی ایک پچھڑے ہوئے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں, جو یہ افورڈ ہی نہیں کرتے کہ لوگوں کو رائٹ آف ووٹ دے کے, یعنی ایران چلو جو بھی ان کا وہ ہے اسے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ وہاں کے سسٹم نے تو لوگوں کو رائٹ آف ووٹ دیا ہے نا. یہ تو رائٹ آف بالکل ووٹ سے ہی انکاری ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے طرز کی جمہوریت دی ہوئی ہے جس میں لوگ جو ہے وہ اور دنیا کے ہر ملک کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ قدغنیں ہوتی ہیں. ہم نے اپنا ایک متفقہ جو آئین بنایا ہے, اس آئین کے تحت ہم نے اختیارات کی جو تقسیم کی ہے, یہ اس تقسیم کا نتیجہ ہے کہ ہمارا رہبر جو ہے وہ اس ذاتی امیدوار کو اس کے کردار اور اس کے عقیدے کے مطابق اس کو اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا. انہوں نے اس دفعہ وہ لیکن افغانستان جو, چونکہ ایران ایک بات اور بھی ہے کہ اس میں ایک سنگل سیکٹ کی میجورٹی ہے, ایک ہی جی فرقے کی میجورٹی ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے مسلک ایک ہے کہ ایران سوائے چند ایک ایریاز کو چھوڑ کے جہاں بلوچ یا کرد آباد ہیں اور یہ جو سستان کا سنی عقیدہ لوگ ہیں, جیسے یہ جو سستان سستان کا ایریا ہے, جی وہاں جو ہے باقی سارے فارسی بان ہیں, فارسی بولتے ہیں, یہ لوگ بھی فارسی آفیشل فارسی ہے وہاں پہ. ویئر ایز کہ افغانستان میں جو پشتو سپیکنگ آبادی ہے وہ تقریباً 51-52 کے قریب ہے. ریسٹ آف دا افغانستان جو ہے وہ شاید پشتو کو سمجھتا بھی نہیں ہے کہ پشتو میں کیا کہا جا رہا ہے, اس کو اس کی تعریف کی جائی ہے یا اس کو ابیوز کیا جا رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کثیر القومیتی یعنی کثیر النسلیاتی ملک ہے, جہاں کئی نسلیں ہیں اور کئی زبانیں ہیں, اور ان کی سرحدیں بھی جو ہے وہ چاروں طرف لگتی ہیں. ایران کی جو سرحد ہے وہ تو پاکستان سے لگتی ہے, ترکی سے اور ترکی عراق سے, اور تھوڑی سی اوپر جا کے لگتے ہیں, مطلب کہ عراق, ترکی اور پاکستان. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی دور دور تک ہم عقیدہ سوائے ترکی کو چھوڑ کے تو کئی ایک جگہوں پہ جیسے عراق ہے تو عراق ایک شیعہ میجورٹی کنٹری ہے بہت زیادہ. جی تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ماڈل جو ہے وہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی اس کا تجربہ بھی کرنے کی کوشش کریں اعلان کی حد تک, لیکن یہ تجربہ کامیاب نہیں ہو سکتا افغانستان جیسے معاشرے کے اندر. جی اگر افغانستان میں طالبان نے ہوش کے ناخن لیے تو ان کو سوٹ یہی کرتا ہے کہ وہ کثیرل یعنی وسیع البنیاد جو ہے وہ حکومت قائم کریں, جس میں تمام نسلوں کے لوگوں کو نمائندگی جو ہے وہ مستقبل کی حکومت میں دی جائے. جی اور پھر یہ ہے کہ ایک ماڈرن
افغانستان بننے کی بنیادیں رکھی جائیں. اگر اس کو ایک ریجیڈیٹی کے ساتھ چلانے کی کوشش کی جائے تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ افغانستان پھر ایک طویل المیعاد جنگ کا شکار رہے گا. جی اس میں امن نہیں ہو سکتا، کیونکہ افغانوں میں اور بالخصوص پشتون بیلٹ کے اندر بھی ایک ماڈرنٹی موجود ہے، جدید خیالات لوگوں کے موجود ہیں جو اس. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس سسٹم سے اگر لوگوں کو کوئی لو ہو تو اتنے سارے لوگ جو ہے وہ بھاگنے کے لیے کیوں ہر طرح کی پابندی کو توڑ کے، بلکہ اپنی جان کو رسک میں ڈال کے بھی تو وہ اس ملک کو چھوڑنا چاہتے ہیں. جی 100-200 آدمی نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہیں لوگ ایسے ہیں جو افغانستان کو چھوڑنا چاہتے ہیں. کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ کہ ان کو خدشہ ہے کہ جو طالبان کی حکومت ہے یہ اپنے ماضی سے اپنا تعلق نہیں توڑ سکتی، اور عصر حاضرہ کے تقاضوں کے مطابق ایسی ان میں سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی حکومت بنائیں جو سارے افغانوں کو قابل قبول ہو اور ان کے لیے اس میں سپیس ہو. ویسے تو ایران کا بارڈر 7 ملکوں سے ملتا ہے، اور جی 2 اس کے بارڈر جو وہ خلیج میں سمندر میں ملتے ہیں. اور ایران میں جو آپ نے جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کا سب سے بڑا جو ان کو سپورٹ یہ ہے کہ وہ ایک تو ون لینگویج، اس کے بعد جو ان کا جو مسلک ہے اس میں اکثریت ایک ہی مسلک سے منسلک ہے، اور پھر ان کو سب سے بڑا جو تحفظ یہ ہے جو ان کے آس پاس ملک لگتے ہیں جہاں پہ ان کی سرحد ملتی ہے، ان میں بھی ان کے مسلک کا کافی مطلب کچھ جگہ تو بہت زیادہ ہے ان کا، لیکن پاکستان کی طرف جیسے آپ ایران دیکھیں ترکی کے ساتھ بھی ان کے ریلیشن شپ بڑی فرینڈلی ہے، فری ویزا فری ویزا سسٹم ہے ان کا. اور کافی حد تک تو ظاہر ہے کہ ایران کو وہ مشکل. اور پھر یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ کئی اعتبار سے خود کفیل ہے، ان کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے گیسز ہیں، تیل ہے. جی تو ایران کے ساتھ اور ان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت، یعنی ویسے بھی ایران تو ایک دور میں کالونیل پاور رہا ہے، اور تہذیبی اعتبار سے تو اس قوم کی تہذیب و تمدن پہ تو باقی گرد و نواح کے لوگ ہمیشہ فخر کرتے رہے ہیں وہ اور تو فخر کرتے ہیں. وہ تو سیاست. لہذا یہ ہے کہ ایران سے افغانستان کا کوئی تقابل نہیں ہے. وہاں ورسٹ حکومت بھی جو ہے نا افغانستان کی بہت اچھی حکومت سے بھی بہتر رویہ رکھتی ہے، لوگوں کے ساتھ بھی اور ورلڈ کمیونٹی. اصل میں جی آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے بہت، یعنی امریکہ کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ، بین الاقوامی برادری کے ساتھ یعنی ایسے معاہدے کرنے کی کوشش کی جو ان کے نیشنل انٹرسٹ کو سوٹ نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی امن کی خاطر اور ایران کی ترقی اور یہ ان پابندیوں کے خاتمے کے لیے انہوں نے بہت اقدامات کیے ہیں. اور آج بھی یورپ کے اندر ایک بڑی تعداد جو ہے وہ جو تھنک ٹینکس ہیں، جو یہاں کے دانشور ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس پہ جی پابندیاں لگا کے. جی تو اصل میں وہ ڈر اصل ایران سے کسی اور کو ہے، اور وہ جن کو ڈر ہے ان کو ڈر ہے اپنے تاجوں کے رول جانے چلیں سے. ہم اس وقت تو ٹھیک ہے تو شوق سر ابھی آخری بات کہ آج آپ کے وہ آپ نے بزی بھی ہونا ہے، 5-4 منٹ ہیں، 4 منٹ بعد یہ جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ وہ جج صاحب نے بڑا عجیب سا رویہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی. دیکھیے حلیم صاحب، یہ جج جو ہے نا وہ میرے خیال میں مولانا حسرت مہانی نے اسی طرح کے ججوں کے لیے کہا تھا کہ آپ کیا مجھے انصاف دیں گے، وہ تو آپ کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے، ہم آپ کے چہروں کو بھی پہچانتے ہیں، آپ کے کریکٹر کو بھی پہچانتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں آپ سے کوئی انصاف کی. مریم نواز صاحبہ بھی اتمام حجت کے لیے وہ جاتی ہیں عدالتوں میں، باقی جو آرڈر ان کو جی ایچ کو سے ہوگا عمل درآمد انہوں نے وہی کرنا ہے. اگر یہ ان عدالتوں میں اور ان ججوں میں ذرا سی بھی کوئی احساس کی رمق موجود ہو تو یہ جسٹس شوکت صدیقی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. وہ بیچارہ جائیں گے، ابھی اگلے ہفتے چلے جائیں گے. لیکن یہ تو لوگ جو ہے وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی سینئر کسی وجہ سے بھی مصیبت میں آئے تو ہماری باری آ جائے سینئر ہونے کی.
یہ آپ دیکھیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی ملک میں ہوتا ہے؟ پاکستان انفارچونیٹلی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستان کے نام نہاد سیاستدانوں نے ایک کلنک بنا دی ہے. ایک بین الاقوامی برادری میں اور ملکوں کی تاریخ میں ایک ایسا داغ تصور کیا جاتا ہے کہ جہاں کوئی آدمی دنیا کا وہ پاکستان کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتا ہی نہیں ہے. وہ ٹیررزم کے حوالے سے سوچتے ہیں کہ ٹیررزم کتنا بڑھاوا دینے میں یہ مدد کریں گے یا کہیں پیس کو قائم کرنے میں کوئی ہمارا ہاتھ بٹائیں گے. یہ نہیں کہ پاکستان کے اندر پیس قائم کرنے کی خواہش موجود ہے، بلکہ بین الاقوامی برادری کا پریشر، لالچیں، روپیہ پیسہ دے کے تو ان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ امن قائم کریں، اور ساتھ میں تھریٹ بھی دی جاتی ہے. ان کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے کہ خطے کے اندر اگر اپنی خواہش ہوتی تو ان کا یہ طرز تقلب ہوتا، ان کا یہ رویہ ہوتا، اپنے عوام کے ساتھ ان کا یہ حسن سلوک ہوتا. جو لوگ اس ملک کے صحافیوں کو، جن کو انٹیلیجنس آف سوسائٹی کہتے ہیں، ان کی زبان بندی کے لیے کس طرح کے تنتر کرتے ہیں، یہ اس ملک کے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ان کی زندگیوں کے لیے، ان کی وقار کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے کچھ کر پائیں گے؟ No. ان سے یہ توقع رکھنا یہ سطح شعور کی علامت ہوگی. وہ جو ہمارے تحت شعور میں کچھ پروپگنڈے ہوتے ہیں تو وہ کبھی کبھی ہمیں اس طرح یہ کچھ کہنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ نہیں نہیں جی اللہ بہتر کرے گا، اللہ بہتر کرے گا. جبکہ اللہ نے خود کہا کہ میں اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت بدلنے کے لیے خود سے کوشاں ہو. وَلَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، کہ ہم انسان کو صرف وہی کچھ دیتے ہیں جس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں. جہاں لوگ جہالت پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہوں وہاں علم کا نور کیسے پھیلے گا؟ یہاں کی یونیورسٹیوں کا حالت دیکھیں، تعلیمی اداروں کا حالت، یعنی ایک پوری سوسائٹی کے اندر ایک ڈکلائن ہے، انحطاط ہے. اور یہ انحطاط کوئی اس سوسائٹی کے امبیڈ میں موجود نہیں تھا، کوئی امبیڈڈ پروگرامنگ ان کے دماغوں میں نہیں ہوئی ہے. یہ حکمرانوں نے، پالیسی سازوں نے سازش کر کے ان دماغوں کو جو ذہین تھے ان کو غلط راستے پہ لگا دی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ پوری پاکستان کی جتنی لوگ یہ پورا دن گالیاں دینے میں دوسروں کو گزار دیتے ہیں. تو لہذا ان سے کسی بھلائی کی توقع رکھنا یہ بہت، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی خوشی کیا. آپ دیکھیں پاکستانیوں کی خوشی کیا ہے کہ جی وہ افغانستان میں انڈیا کا فٹ پرنٹ زیادہ تھا، اب انڈیا جو ہے وہ بے دخل ہو گیا. بھائی انڈیا کا فٹ پرنٹ یہ تھا کہ وہ وہاں کی تعمیر و ترقی میں اگر کوئی پیسہ لگا رہا تھا اور اگر اس کی کسی حکومت کے نزدیک یا حکومتی اداروں یا عوام کے نزدیک کوئی رسپیکٹ تھی، تو اگر آپ کو ترقی پسند نہیں ہے، آپ کو اسپتال پسند نہیں ہے، آپ کو سکول پسند نہیں ہے، تو انڈیا کو کیا تکلیف ہوگی؟ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت اگر مستحکم ہو جائے تو اس سے کوئی انڈیا کی ڈسٹیبلائزیشن ہوگی، تو یہ تو طالبان کی حکومت انہوں نے 6 سال تو پہلے بھی دیکھی ہے اور وہ زیادہ کروڈ فارم میں تھی. اب تو ان کو کافی زیادہ جو ہے وہ ٹھوکریں اور ٹکریں بھی لگی ہوئی ہیں. تو یو کین ناٹ یوز دیم. یہ ان کی خوشیاں دیکھیں کتنی عارضی، کتنی بودی اور بغض اور نفرت پہ مبنی ہیں. ایسا ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ایک بات اور کرنا ہے کہ وہ پھر ابھی بات آپ نے جیسے شروع ہوئی 1-2 منٹ میں ناظرین سے بات کرتا ہوں کہ جس ملک میں راتوں رات جو پیسے کمانے کی خاطر نئے نئے عہدے تخلیق کیے جائیں، جس مملکت کے اندر جو اپنے ہم نواؤں کو نوازنے کے لیے نت نئے طریقے ڈھونڈے جائیں، پھر اس میں میرا خیال ہے ججز بیچارے تو ایک پلاٹ کی مار ہوتے ہیں. وہ دیکھیں ججز کا تو ہم اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یہ معاشرے کا جب اوور آل آوے کا عوام بگڑا ہوا ہو تو وہاں ججز بھی ویسے ہی ہوں گے. ان سے کسی اعلیٰ کردار کی توقع رکھ، کیونکہ لوگوں کو ان ججز سے ایک توقع ہے کہ یہ
وہ لوگ ہیں جن کو ہم اتنی بھاری ٹیکس پیئر کے پیسے لگاتے ہیں ان پہ، صرف اس لیے کہ یہ معاشرے کو، سوسائٹی کو انصاف دیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کا بیہیویئر جو ہے وہ ججوں والا نہیں ہے، حاکموں یہی تو والا، غرض ہے جی۔ بادشاہوں والا ہے، کہ آپ نے اونچی آواز میں سلام کیوں کہا؟ آپ کو تو صرف سر جھکانا چاہیے تھا، آپ نے سلام کیوں کیا؟ یہ کوئی بات ہے؟ اس 21ویں صدی میں ہم یہاں کی جوڈیشریز میں ججز کے پاس جاتے ہیں، جو بھی یہاں کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، لائک کرتے ہیں جی ہم لوگ۔ اگر مارننگ کے ٹائم پہ گڈ مارننگ کہتے ہیں، اگر آفٹر نون ہو تو وہ گڈ آفٹر نون کہتے ہیں۔ مطلب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک لیڈر اگر وہاں اور ایک مظاہرہ ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ ایک نمایاں رہنما ہے، ان کے سیاست سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کی پارٹی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن سلام دینے پہ کہ جی یہ آواز اتنی اونچی کیوں آئی یا جواب اتنا کیوں آ گیا؟ یعنی یہ جلن پیدا ہو گئی کہ ایک آدمی جو ہماری عدالت میں آیا اس کی لوگ عزت کیوں کرتے ہیں۔ بغض تو یہ ہے، حالانکہ اسلام کہتا ہے تو یہ ہے، ورنہ اسلام کہتا ہے نہیں اونچی تو آواز میں وہ یہ بات پولائٹلی بھی کہہ سکتے تھے۔ اس جج کی عمر دیکھیے، وہ کہہ سکتا تھا کہ جی آپ کو، مطلب شائستگی کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ ہمارے جو جوڈیشل کنڈکٹ ہے اس میں جب آدمی آگے ہیں، ججز بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی کیس سماعت کر رہے ہوں، تو وہاں سلام جو ہے وہ اونچی آواز سے نہیں کہنا چاہیے، جس سے عدالت جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور آئندہ ملوز خط رکھا جائے کہ آپ ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ایک اپنی عدالت میں جو انصاف کا طالب ہے اس کو کہیں کہ جی آپ نے سلام دے دیا، ہم آپ کو جیل میں بھیج دیں گے، ہم آپ کی ضمانت منسوخ کر دیں گے۔ What kind of a judges you have؟ ایک بات یہ ہے کہ ہم کئی دفعہ یہاں پہ عدالت میں جائیں تو میں ایک دفعہ آپ کو اپنا واقعہ چھوٹا پہ ختم کرتے ہیں۔ میں ایک عدالت میں ٹرانسلیٹر تھا، تو وہ اوپر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، ہم لوگ بیٹھ گئے، تو اتنے میں جج صاحب آ گئے۔ تو اصل میں تھوڑا سا وہ پاکستان کا تھا کہ میں نے اٹھ گیا، جج صاحب نے مجھے کہا نہیں بیٹھ جائیں۔ تو بعد میں جب وہ ٹرانسلیشن ختم ہو گیا، ہم لوگ چائے کافی پینے لگے، تو جج صاحب بھی ادھر تھے، تو جو سرکاری وکیل بھی اور وہ ایسے تھے، تو مجھے کہتا آپ اٹھے کیوں تھے؟ میں نے کہا یہ میں پاکستان ادھر کشمیر میں ہمارے، تو میں کہا جب جج صاحب آتے ہیں تو اللہ کا فضل چاہیے، وہ پیچھے تک روسٹم تک کیا سارے لوگ اٹھتے، تو ہم نے عزت دی۔ کہنے لگا کہ بات سنیں، یہ آپ سوئس میں بیٹھے ہوئے ہیں، عدالت ہے، میں جج ہوں صرف اس مقدمے کے لیے، ہم سب کولیگ ہیں، اللہ قسم کولیگ۔ اور مجھے کل اتنا دکھ ہوا کہ ایک خاتون ہے، اس نے اونچی آواز میں اسلام کہا ہے۔ آپ تو اسلام کی تعلیم کرتے ہیں، اونچی آواز میں کہو گا؟ اس نے کہا السلام علیکم۔ کمرے میں مطلب یہ کہ وہ پاگل تو نہیں ہے نا کہ وہ اٹھ کے کوئی اسپیکر لگایا وہ اور السلام علیکم، مطلب یہ کیسی؟ بس آپ والی بات ہے کہ بتانا مقصود تھا کہ میں آپ سے زیادہ پاورفل ہوں، آپ اپنی عزت کا جو ہے وہ نہیں، مطلب وہ کریں کہ آپ کو لوگ عزت کرتے ہیں، یہاں میرے عدالت میں آپ ایک غلاموں کی طرح کا بیہیو کریں۔ وہ جج ثاقب نثار صاحب نے پتا ہے نا، وہ اس کو خواجہ سعد رفیق صاحب کو کہا تھا نا عدالت میں کہ ہاں وہی، تو بعد میں جب وہ کہیں دیکھنے گئے کسی کو مریض کو، تو خواجہ سعد رفیق تھا، تو اس نے سلام انہیں ہاتھ کے کیا، اس نے ایسے کر دیا۔ تو بعد میں لوگوں نے کہا جی یہ کیا کیا؟ اس نے کہا یار میں نے اور کیا کیا، مجھے کرونا میں ڈر تھا کرونا نہ لگ جائے۔ تو جج صاحب نے کہا جی اس نے پتہ نہیں وہ بدلہ لیا ہے مجھ سے۔ تو شوکت صاحب ٹھیک ہے، کل تک تو ناظرین و سامعین آپ نے شوکت صاحب گفتگو سنی، اور یہ گفتگو جو ہے نا آپ ذرا اس پہ غور کریں، یہ سبق ہے قوم کے لیے، انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں نقص نکالا کریں، ہم اس کی اصلاح کریں گے۔ تو اجازت چاہتا ہوں آپ سب سے، کل تک، اللہ حافظ۔